شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لے رکھا ہو۔ وہ اس کے مستقل ٹھکانے کو بھی جانتا ہے اور عارضی ٹھکانے کو بھی۔ ہر بات ایک واضح کتاب میں درج ہے۔ اور وہی ہے جس نے تمام آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، جبکہ اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ عمل کے اعتبار سے تم میں کون زیادہ اچھا ہے۔ اور اگر تم لوگوں سے یہ کہو کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ یہ کہیں گے کہ یہ کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور اگر ہم ان لوگوں سے کچھ عرصے کے لیے عذاب کو مؤخر کر دیں تو وہ یہی کہتے رہیں گے کہ آخر کس چیز نے اس عذاب کو روک رکھا ہے۔ ارے جس دن وہ عذاب آ گیا تو وہ ان سے ٹلائے نہیں ٹلے گا، اور جس چیز کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں وہ ان کو چاروں طرف سے گھیر لے گی۔ اور جب ہم انسان کو اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں پھر وہ اس سے واپس لے لیتے ہیں تو وہ مایوس اور ناشکرا بن جاتا ہے۔ اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اسے نعمتوں کا مزہ چکھا دیں تو وہ کہتا ہے کہ ساری برائیاں مجھ سے دور ہو گئیں۔ اس وقت وہ اترا کر شیخیاں بگاڑنے لگتا ہے۔ ہاں، مگر جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں، ان کو مغفرت اور بڑا اجر نصیب ہوگا۔ پھر اے پیغمبر، جو وحی تم پر نازل کی جا رہی ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ تم اس کا کوئی حصہ چھوڑ بیٹھو اور اس سے تمہارا دل تنگ ہو جائے؟ کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی خزانہ کیوں نازل نہیں ہوا، یا کوئی فرشتہ ان کے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ تم تو ایک آگاہ کرنے والے ہو، اور اللہ ہے جو ہر چیز کا مکمل اختیار رکھتا ہے۔ بھلا کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ وحی اس پیغمبر نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہے؟ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ پھر تو تم بھی اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں بنا لاؤ، اور اس کام میں مدد کے لیے اللہ کے سوا جس کسی کو بلا سکو بلا لو، اگر تم سچے ہو۔ اس کے بعد اگر یہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو اے لوگو یقین کر لو کہ یہ وحی صرف اللہ کے علم سے اتری ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو کیا اب تم فرما بردار بنو گے؟ جو لوگ صرف دنیاوی زندگی اور اس کی سجدھت چاہتے ہیں، ہم ان کے اعمال کا پورا صلہ اسی دنیا میں بھگتا دیں گے، اور یہاں ان کے حق میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں دوزخ کے سوا کچھ نہیں ہے، اور جو کچھ کارگزاری انہوں نے کی تھی وہ آخرت میں بیکار ہو جائے گی، اور جو عمل وہ کر رہے ہیں آخرت کے لحاظ سے کالا دم ہے۔ بھلا بتاؤ کہ وہ شخص ان کے برابر کیسے ہو سکتا ہے جو اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی روشن ہدایت یعنی قرآن پر قائم ہو، جس کے پیچھے اس کی حقانیت کا ایک ثبوت تو خود اسی میں آیا ہے، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی اس کی حقانیت کا ثبوت ہے جو لوگوں کے لیے قابل اتباع اور باعث رحمت تھی۔ ایسے لوگ اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان گروہوں میں سے جو شخص اس کا انکار کرے تو دوزخی اس کی طے شدہ جگہ ہے۔ لہٰذا اس قرآن کے بارے میں شک میں نہ پڑو، یقین رکھو کہ یہ حق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ ایسے لوگوں کی ان کے رب کے پاس پیشی ہوگی، اور گواہی دینے والے کہیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹی باتیں لگائی تھیں۔ سب لوگ سن لیں کہ اللہ کی لعنت ہے ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے دوسروں کو روکتے تھے اور اس میں کجی تلاش کرتے تھے، اور آخرت کے تو وہ بالکل ہی منکر تھے۔ ایسے لوگ روئے زمین پر کہیں بھی اللہ سے بچ کر نہیں نکل سکتے، اور اللہ کے سوا انہیں کوئی یار و مددگار میسر نہیں آ سکتے۔ ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا۔ یہ حق بات کو نفرت کی وجہ سے نہ سن سکتے تھے، اور ان کو حق سجھائی دیتا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کے لیے گھاٹے کا سودا کر لیا تھا، اور جو معبود انہوں نے گڑھ رکھے تھے انہیں ان کا کوئی سراغ نہیں ملے گا۔ لا محالہ یہی لوگ ہیں جو آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اور وہ اپنے پروردگار کے آگے جھک کر مطمئن ہو گئے ہیں، تو وہ جنت کے بسنے والے ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ ان دو گروہوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا اور بہلا ہو اور دوسرا دیکھتا بھی ہو سنتا بھی ہو۔
کیا یہ دونوں اپنے حالات میں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا پھر بھی تم عبرت حاصل نہیں کرتے؟ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ میں تمہیں اس بات سے صاف صاف آگاہ کرنے والا پیغمبر ہوں کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ یقین جانو مجھے تم پر ایک دکھ دینے والے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ اس پر ان کی قوم کے وہ سردار لوگ جنہوں نے کفر اختیار کر لیا تھا کہنے لگے کہ ہمیں تو اس سے زیادہ تم میں کوئی بات نظر نہیں آ رہی کہ تم ہم جیسے ہی ایک انسان ہو، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ صرف وہ لوگ تمہارے پیچھے لگے ہیں جو ہم میں سب سے زیادہ بے حیثیت ہیں، اور وہ بھی سطحی طور پر رائے قائم کر کے، اور ہمیں تم میں کوئی ایسی بات بھی دکھائی نہیں دیتی جس کی وجہ سے ہم پر تمہیں کوئی فضیلت حاصل ہو، بلکہ ہمارا خیال تو یہ ہے کہ تم سب جھوٹے ہو۔ نوح نے کہا اے میری قوم، ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے آئی ہوئی ایک روشن ہدایت پر قائم ہوں، اور اس نے مجھے خاص اپنے پاس سے ایک رحمت یعنی نبوت عطا فرمائی ہے، پھر بھی وہ تمہیں سجھائی نہیں دے رہی، تو کیا ہم اس کو تم پر زبردستی مسلط کر دیں جبکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ اور اے میری قوم، میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ کے سوا کسی اور نے ذمہ نہیں لیا، اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں میں ان کو دھتکارنے والا نہیں ہوں، ان سب کو اپنے رب سے جا ملنا ہے، لیکن میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم ایسے لوگ ہو جو نادانی کی باتیں کر رہے ہو۔ اور اے میری قوم، اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو کون مجھے اللہ کی پکڑ سے بچائے گا؟ کیا تم پھر بھی دھیان نہیں دو گے؟ اور میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے قبضے میں اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کی ساری باتیں جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، اور جن لوگوں کو تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں ان کے بارے میں بھی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ انہیں کبھی کوئی بھلائی عطا نہیں کرے گا۔ ان کے دلوں میں جو کچھ ہے اسے اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے۔ اگر میں ان کے بارے میں ایسی باتیں کہوں تو میرا شمار یقیناً ظالموں میں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اے نوح، تم ہم سے بحث کر چکے اور بہت بحث کر چکے، اب اگر تم سچے ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس کی دھمکی ہمیں دے رہے ہو۔ نوح نے کہا کہ اسے تو اللہ ہی تمہارے پاس لے آئے گا اگر چاہے گا، اور تم اسے بے بس نہیں کر سکتے۔ اگر میں تمہاری خیر خواہی کرنا چاہوں تو میری خیر خواہی اس صورت میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتی جب اللہ ہی نے تمہاری ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے تمہیں گمراہی کرنے کا ارادہ کر لیا ہو۔ وہی تمہارا پروردگار ہے اور اسی کے پاس تمہیں واپس لے جایا جائے گا۔ بھلا کیا عرب کے یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے؟ اے پیغمبر کہہ دو کہ اگر میں نے اسے گڑھا ہوگا تو میرے جرم کا وبال مجھ ہی پر ہوگا، اور جو جرم تم کر رہے ہو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ اور نوح کے پاس وہی بھیجی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ اب تک ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب کوئی اور ایمان نہیں لائے گا، لہٰذا جو حرکتیں یہ لوگ کرتے رہے ہیں تم ان پر صدمہ نہ کرو، اور ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کی مدد سے کشتی بناؤ، اور جو لوگ ظالم بن چکے ہیں ان کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، یہ اب غرق ہو کر رہیں گے۔ چنانچہ وہ کشتی بنانے لگے، اور جب بھی ان کی قوم کے کچھ سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ نوح نے کہا کہ اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو جیسے تم ہنس رہے ہو اسی طرح ہم بھی تم پر ہنستے ہیں، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آ رہا ہے جو اسے رسوا کر کے رکھ دے گا، اور کس پر وہ قہر نازل ہونے والا ہے جو کبھی ٹل نہیں سکے گا۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابل پڑا تو ہم نے نوح سے کہا کہ اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں میں سے دو دو کے جوڑے سوار کر لو، اور تمہارے گھر والوں میں سے جن کے بارے میں پہلے کہا جا چکا ہے کہ وہ کفر کی وجہ سے غرق ہوں گے ان کو چھوڑ کر باقی گھر والوں کو بھی، اور جتنے لوگ ایمان لائے ہیں ان کو بھی ساتھ لے لو۔ اور تھوڑے ہی سے لوگ تھے جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، اور نوح نے ان سب سے کہا کہ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا بھی اللہ ہی کے نام سے ہے اور لنگر ڈالنا بھی، یقین رکھو کہ میرا پروردگار بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور وہ کشتی پہاڑوں جیسی موجوں کے درمیان چلی جاتی تھی، اور نوح نے اپنے اس بیٹے کو جو سب سے الگ تھا آواز دی کہ بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ وہ بولا میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا
آج اللہ کے حکم سے کوئی کسی کو بچانے والا نہیں ہے سوائے اس کے جس پر وہ ہی رحم فرما دے۔ اس کے بعد ان کے درمیان موج حائل ہو گئی اور ڈوبنے والوں میں وہ بھی شامل ہوا، اور حکم ہوا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا۔ چنانچہ پانی اتر گیا اور سارا قصہ چکا دیا گیا۔ کشتی جودی پہاڑ پر آ ٹھہری اور کہہ دیا گیا کہ بربادی ہے اس قوم کی جو ظالم ہو۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ اے میرے پروردگار، میرا بیٹا میرے گھر ہی کا ایک فرد ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سارے حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے۔ اللہ نے فرمایا اے نوح، یقین جانو وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ تو ناپاک عمل کا پلندہ ہے، لہٰذا مجھ سے ایسی چیز نہ مانگو جس کی تمہیں خبر نہیں۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم نادانوں میں شامل نہ ہو۔ نوح نے کہا میرے پروردگار، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ آئندہ آپ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں۔ اور اگر آپ نے میری مغفرت نہ فرمائے اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا جو برباد ہو گئے ہیں۔ فرمایا گیا کہ اے نوح، اب کشتی سے اتر جاؤ، ہماری طرف سے وہ سلامتی اور برکتیں لے کر جو تمہارے لیے بھی ہیں اور تمہاری جتنی قومیں ہیں ان کے لیے بھی، اور کچھ قومیں ایسی ہیں جن کو ہم دنیا میں لطف اٹھانے کا موقع دیں گے، پھر ان کو ہماری طرف سے ایک دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ اے پیغمبر، یہ غیب کی کچھ باتیں ہیں جو ہم تمہیں وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں۔ یہ باتیں نہ تم اس سے پہلے جانتے تھے نہ تمہاری قوم، لہٰذا صبر سے کام لو اور آخری انجام متقیوں ہی کے حق میں ہوگا۔